سرکار غوث پاک منبر خطابت پر بیٹھ کر ایک حدیث پڑھتے تھے. میں تمہیں سنانے لگا. ایک حدیث پڑھتے تھے. سرکار غوث پاک کی محفل سجانے والوں ان کی سیرت پر بھی عمل کرو. بے شک سرکار غوث پاک کا جلسہ تو سجایا لیکن کوئی نمازی نہیں بنا. کیا فائدہ؟ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد اتنی کی اتنی رہی تو جلسے کا کیا فائدہ؟ نوجوانوں کی شراب پینے کی لت اتنی ہی رہی تو جلسے کا فائدہ کیا؟ زنا کے اڈے آباد کرنے والوں کی تعداد اتنی ہی رہی، جلسے کا کیا فائدہ؟ ارے جلسے کا فائدہ تو یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کی محفل سجائیں بچھولی والے، سننے آئیں بچھولی والے، لیکن ان میں بے نمازی ہو غوث پاک کا ذکر سن کر کے نمازی بن جائے. غوث پاک کا ذکر سننے آنے والا شرابی ہو تو شراب سے توبہ کر کے اٹھے، زانی ہو تو زنا سے توبہ کر کے اٹھے. اگر کسی کا حق مارا ہے تو یہ وعدہ کر کے اٹھے جب تک اس کا حق نہیں لوٹا دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. سبحان اللہ. ایک طرف یہ ہے کہ غوث پاک ہمارے اور دوسری طرف یہ ہے کہ دوسروں کے کمزوروں کو ستاؤ، ایک دوسرے کی ڈولے کاٹو، ایک دوسرے کی میڑے کاٹو. سنو اللہ کو ناراض کرنے والوں، سنو میرا غوث 70,000 کے مجمع پر ایک حدیث پڑھتا تھا. سرکار غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اذا اسیت غضبت و اذا غضبت لعنت. سنو غوث پاک یہ حدیث پڑھا کرتے تھے اپنے مجمع میں کہ اے لوگو سنو، اللہ فرماتا ہے جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. لوگ میری نافرمانی کرتے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو پھر لعنتیں اتارتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں کب؟ جبکہ اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ نماز چھوڑنے والے کیا اللہ کو ناراض نہیں کر رہے ہیں؟ یہ شرابیں پینے والے کیا اللہ کو ناراض نہیں کر رہے ہیں؟ یہ نوجوان زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے کیا یہ اللہ کو ناراض نہیں کر رہے ہیں؟ وہ قسم خدا کی، جب تک تم اللہ کو ناراض کرتے رہو گے آسمانوں سے مصیبتیں اور آزمائشیں آتی رہیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہو آج پورا ہندوستان ڈینگو کے مریض، ڈینگو سے دوچار ہے، ڈینگو کے مرض سے دوچار ہے. ہر گاؤں میں یہ آبدہ آئی پڑی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آسمان سے اب پتھر نہیں برسیں گے، آسمان سے اب آگ نہیں آئے گی. تمہاری آزمائش اور میری آزمائش ایسی ہوگی اگر ہم اچھے اعمال کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں برکتیں پیدا فرمائے گا. برکت کا تو عالم یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے نماز تو پڑھتا نہیں، تعویذ لینے آ جاتا، حضرت کمائی میں برکت نہیں. ہمارے اور وہ عورتیں، اللہ انہیں نیک ہدایت دے، اللہ انہیں نیک ہدایت دے، میاں کے پاس، مولوی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پیر صاحب، میاں صاحب، امام صاحب تعویذ کر دو. ہمارے میاں کی کمائی ادھر آتی ہے ادھر چلی جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا. اس بے وقوف کو یہ بتاؤ، جب تم میاں کے پاس جائے گی، پیر کے پاس جائے گی تو تیرے میاں کی دولت بچے گی یا ختم ہوگی؟ جب تیرے میرے تعویذ کرانے میں جب تو اپنے شوہر کی کمائی برباد کر رہی ہے، برکت کہاں سے آئے؟ برکت کا عورت کی کمائی صرف دو لوگوں کو پتہ ہوتی ہے. صحیح بات بتا رہا ہوں، ایک تو میاں کو پتہ ہوتی ہے اور ایک سنار کو. باقی کوئی نہیں جانتا ہے کتنا پیسہ ہے اس کے پاس. ہوش کے کان لے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے برکتیں تعویذوں سے نہیں آتی، برکتیں سنت رسول اپنانے سے آتی ہیں. جو رسول اللہ کی سنتیں اپناتا ہے اس کے گھر میں برکتیں آتی ہیں. لیکن جو رسول کی شریعت سے منہ موڑتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بنتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمی. وہ لوگوں جو میرے نبی سے بغاوت کرتے ہیں، جو میرے رسول کی شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی دوبھر کر دیتے ہیں. اللہ زندگی دوبھر ہے، دوبھر. آج کے دور میں مسلمان کی زندگی دوبھر ہے، دوبھر. اگر ہم اس اپنے گھر میں برکتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو سرکار غوث پاک کی یہ جو بیان کردہ حدیث ہے اس کو عمل میں رکھیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اذا اسیت غضبت. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نافرمان بن جاتا ہے تو پھر میں ناراض ہو جاتا ہوں.
اور جب ناراض ہوتا ہوں تو لعنتیں اتارتا ہوں. وَإِنَّ لَعنَتِ تَبْلُغُ السَّابِعَةَ مِنَ الْوُلْدِ. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہو لوگوں جب میں آسمانوں سے لعنتیں اتارتا ہوں تو تنہا اس شخص پر نہیں اترتی بلکہ اس کی 7 پشتوں تک لعنتیں اتارتا رہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ شراب کے ڈھکن کھولنے والے نوجوان ذرا غور کریں، شراب کے عادی مسلمان ذرا غور کریں. قسم خدا کی مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شرابی بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے اور لوگ اسے قبرستان میں قبر کے اندر دفن کر کے آتے ہیں، چہرہ کعبے کی طرف کر کے آتے ہیں، فرشتے اس کا چہرہ کعبے سے پھیر دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور بغیر توبہ کیے مر گئے، کل قیامت کے دن انہیں نہر اوتا سے پلایا جائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہر اوتا کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ لوگوں دیکھو قیامت کا میدان ہوگا، جہنم میں زانیہ عورتیں بھی جائیں گی، جہنم میں زانی مرد بھی جائیں گے، اور پھر ان کے آگے کے مقام سے خون اور پیپ بہے گا. زانی کے آگے کے مقام سے بھی خون بہے گا، زانیہ عورت کے آگے کے مقام سے بھی خون اور پیپ بہے گا. سرکار فرماتے اتنا بہے گا، اتنا بہے گا کہ اگر اس کے اندر کشتی ڈال دی جائے تو وہ تیرنے لگے. تو جب اس شرابی کو پیاس لگے گی تو اسے پانی نہیں یہی پلایا، خون اور پیپ پلایا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے پیارو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجانے والوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرو. سرکار غوث پاک فرماتے کرو گے تم اور لعنتیں تمہاری 7 پشتوں تک چلیں گی. بڑے کہتے ہیں کہ صاحب فلانے پہ پیسہ تو بہت ہے لیکن حاجی کوئی نہیں، فلانے گھر میں تو عدد تو بہت ہیں، افراد تو بہت ہیں، لوگ تو بہت ہیں، لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. اگر کیسا ہوگا، کیسے آئے گا نماز پڑھنے کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں، اور جس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے قسم خدا کی پھر اسے ہدایت بڑی مشکل سے ملتی ہے. ہدایت کی صرف ایک صورت ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ معاف فرماتا. بے شک بے شک. پھر سرکار غوث پاک دوسری حدیث پڑھتے تھے، اسی کا دوسرا جز پڑھتے تھے. وَإِذَا رَضِيتُ. سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا فرما بردار بن جاتا ہے رضیتو تو میں راضی ہو جاتا ہوں. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ. اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو گھروں میں خیر و برکت اتار دیتا ہوں، گھروں میں خیر و برکت اتارتا ہوں. اور پھر سرکار نے آگے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اذا رضیتو بارکتو. پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں لعنت کی تو انتہا ہے کہ وہ 7 پشتوں تک چلتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے راضی ہو کر کے اس کے گھر پر برکتیں اتارتا ہوں، میری لعنت کی تو انتہا ہے لیکن میں جب برکتیں اتارتا ہوں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجانے والوں، سرکار غوث پاک کی سیرت پر عمل کرو. دیکھو سرکار غوث پاک 90 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے. کوئی انسان، کوئی لیکھک، کوئی اتہاس لکھنے والا، کوئی ہسٹری لکھنے والا سرکار غوث پاک کے 90 سالوں میں سے کوئی 1 سال تو دور کی بات، 1 مہینہ تو دور کی بات، 1 دن تو دور کی بات، 1 لمحہ بھی نہیں دکھا سکتا کہ سرکار غوث پاک نے رب رسول کو کسی 1 لمحے میں بھی ناراض کیا ہو، 1 لمحے میں بھی ناراض کیا ہو. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم تو یہ تھا کہ جب اللہ اکبر کبیرہ سرکار غوث پاک جب بڑے ہوئے نا، جب شباب کی منزل میں پیر رکھا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کبیرہ علم سیکھا. اور کیسا علم سیکھا؟ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ. وہ لوگوں میں اتنا پڑھا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا. واہ واہ واہ. اور ایک بات اور سنتے جانا بچھولی کے مسلمانوں، دیکھو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامتیں بعد میں دکھائی ہیں، اپنے آپ کا تزکیہ پہلے کیا ہے. 25 سال لگاتار 25 سال جنگلوں میں رہے اور پتے کھاتے رہے.
رہے. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی پوچھتا تھا کہ آخر اس ریاضت کا معاملہ کیا ہے, آخر اس ریاضت کے پیچھے راز کیا ہے, تو سرکار غوث پاک کے آنکھوں سے آنسو آتے تھے اور کہتے تھے میں اس لیے جنگلوں میں بھاگا پھرتا ہوں اور اپنے نفس کو جو ہے اس بات کا عادی بناتا ہوں کہ وہ اللہ اور رسول سے راضی ہو جائے, اور میں اس چکر میں اللہ اکبر کبیرہ جنگلوں میں گھومتا رہتا ہوں اور یہ تلاش کرتا رہتا ہوں کہ کاش کوئی کہنے والا کہہ دے تیرا رب تجھ سے راضی ہو گئے. ایک زمانہ تو ایسا گزرا سرکار غوث پاک پر جب اللہ اکبر کبیرہ عالم ریاضت جب چرم سیما پر پہنچا تو آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا. ایک دن نہیں کھایا, کمزوری بڑھی. 2 دن نہیں کھایا, کمزوری اور بڑھی. 3 4 دن 5 دن 6 دن پورے 1 ہفتہ کچھ نہیں کھایا. کمزوری کا عالم ہے, لاغری کا عالم ہے. قدم اٹھتے ہوئے لڑکھڑاتے ہیں. اچانک حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں عبدالقادر کھا لے, عبدالقادر کھا لے. حضرت عبدالقادر کہتے ہیں خضر علیہ السلام میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ شعور نہ ہو جائے کہ اللہ عبدالقادر سے راضی ہو گیا. اب حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں عبدالقادر قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, قسم خدا کی اس آسمانوں والوں نے, اس آسمانوں والے رب نے, کائنات والے رب نے کہا ہے عبدالقادر سے کہہ دو کہ کھا لے. میرا امام بولا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا